عزیزان گرامی قدر، دنیا میں کوئی نہ کوئی ایسا موڑ انسان کی زندگی میں آتا ہے کہ جہاں اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوتا، وہ پریشان ہو جاتا ہے، کبھی مالی حوالے سے، کبھی اولاد کی تربیت کے حوالے سے، کبھی جو عام طور پر ہمارے ہاں ہو رہا ہے کہ پوری دنیا میں ایک بم بلاسٹ ہوا یہ کرونا وائرس کے بعد، کہ دنیا آج تک سنبھل نہیں سکی، حالات نارمل نہیں ہو سکے، بہت سے لوگ بے روزگار ہو گئے، مہنگائی کا طوفان ہے جو نہ تھمنے والا ہے، انسان اسٹریس میں ڈپریشن کا مریض ہوتا جا رہا ہے، جو جتنی محنت کر رہا ہے وہ اتنا روتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا جہاں یوٹیلیٹی بلز اس طرح سے آ رہے ہیں کہ انسان کی عقل دنگ ہے، انسان کا اسٹریس بڑھتا چلا جا رہا ہے، بہت زیادہ پریشانی کا شکار ہے، جہاں پروردگار عالم نے ان تمام پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے آواز دی کہ امن یجیب المضطر اذا دعا و یکشف السوء، وہ کون ہے جو تمہاری شکستہ دلوں کی آوازوں کا جواب دینے والا ہے؟ وہ کریم پروردگار، وہ رحیم پروردگار، اس نے اپنے بندوں کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے جہاں 1,24,000 انبیاء، صحف ابراہیم، صحف موسیٰ، صحف فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا، صحیفہ سجادیہ، کئی دعاؤں کے سلسلے اور کئی آسمانی کتابوں کا نزول اور صحفات کا نزول کیا، وہیں پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء، ان کے حواری، خلفاء، ائمہ، اور تاکہ دنیا پر رہتی دنیا تک، جب تک دنیا قائم ہے، ہدایت کا دروازہ کھلا رہے، اور یہی ایک دروازہ ولایت فرزند زہرا امام مہدی امام زمان سلام اللہ علیہ ہے۔ یہ واحد ایک ایسا مکتب تشیع ہے کہ جس پر اب تک دروازہ ہدایت بند نہیں ہوا، اگرچہ قرآن ہے لیکن قرآن کے محافظ پروردگار عالم نے جہاں رسول اللہ کی زبان میں قرآن جاری کیا، 12 ایسے امام اس کائنات میں اتارے کہ جو اس قرآن کے پڑھنے والے، قرآن کو پہنچانے والے اور پھر اس کی حفاظت کرنے کے لیے بندوبست کیا۔ عزیزان گرامی قدر، جہاں یہ 12 امام اور 14 معصومین کا وجود پروردگار عالم نے رکھا، اسی طرح پروردگار نے کچھ ہستیوں کو اکتسابی طور پر، حصولی طور پر، یعنی جب انہوں نے اپنے کردار کو پیش کیا تو پروردگار نے کچھ خاص پاورز، کچھ خاص طاقتیں ان بندوں کے حوالے کر دے جو بالکل ہم جیسے اور آپ جیسے تھے، جو منصوص من اللہ نہیں تھے، جو معصوم نہیں تھے، لیکن پروردگار عالم نے ان کے کردار، ان کی قربانی، ان کے ایثار کی وجہ سے ان کو کچھ خاص پاورز دی ہیں۔ مثلا بی بی زینب سلام اللہ علیہ، نعوذ باللہ معاذ اللہ، وہ کوئی نبیہ نہیں تھیں، کوئی نبی نہیں تھیں، اور ایسا نہیں تھا کہ اللہ کی طرف سے ان کو عصمت ملی، لیکن ان کی عصمت تحصیلی عصمت تھی، وہ کہ جو طاہرہ، جو عابدہ، جن کا لقب شجاع اور جن کا لقب کہ عقیل بنی ہاشم، اور پھر عالم غیر معلم، یعنی یہ وہ بی بی ہے، ان سے بھی جو ہے وہ انسان توسل کرتا ہے۔ اس کے طریقے مفاد الجنان میں لکھے ہیں کہ کس طرح بی بی زینب سے یہ توسل کیا جائے کہ رسول اللہ کی اے بیٹی، اے نواسی، آپ ہماری بات رسول اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دیں۔ اسی طرح جناب علی اکبر، اسی طرح شہزادے علی اصغر سلام اللہ علیہ، 6 مہینے کا ایک بچہ جس نے اپنی قربانی اپنے بابا کے ہاتھوں میں پیش کی، پروردگار نے اپنے نبی کے ذریعے اور اپنی حجت کے ذریعے اس 6 ماہ کے بچے کو پوری کائنات کے لیے باب الحوائج بنایا۔ اسی طرح مولا عباس، جو خود امام نہیں ہیں لیکن ٹائٹل دیا گیا خود امام کی طرف سے، قمر بنی ہاشم، ابو الفضل عباس، اور یہ باب الحوائج ہیں۔ اسی طرح آج جو ہماری گفتگو کرنے کا مقصد تھا وہ خود ابو الفضل عباس کی والدہ گرامی بی بی ام البنین، کہ جن کے 4 بیٹے کربلا میں مولا حسین کے قدموں میں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اثار اور قربانی کا وہ مجسم ذات، اگر کائنات میں کسی کو تصویر اثار اور قربانی دیکھنا ہو تو یہ حضرت ابو الفضل عباس کی والدہ گرامی ہیں۔ ابو الفضل عباس کا لقب باوفا ہے، لیکن کیا کہنے اس بی بی کے کہ جس نے تربیت دے کر پروان چڑھایا، امت کو عباس جیسا باوفا بیٹا عطا کیا۔ یہ کمال ہے اس بی بی ام البنین کا۔ عربوں میں ایک خاص عقیدت ہے، خصوصاً بابل کے جو اس کا نیا نام عراق ہے، کہ عراق کے کلچر میں
عورتیں خواتین حضرت بی بی ام البنین سے خاص عقیدت رکھتی ہیں، خصوصاً وہ بہنیں، وہ ماں بہنیں کہ جن کے یہاں بچے نہیں ہوتے، جن کی اولادوں کے اولاد نہیں ہوتی، جو بے اولاد ہوتی ہیں، ان کا ایک خاص عقیدہ ہے کہ جو ام البنین سے ایک خاص رغبت کے ساتھ، ایک خاص طریقے کے ساتھ ام البنین سے رجوع کرتی ہیں، بی بی سے توسل کرتی ہیں۔ اور خود عراق کے اندر یہ دیکھا گیا ہے کہ کٹھن راستوں میں، پہاڑوں پہ چڑھنے والے، دیہاتوں میں رہنے والے، کہ جو عام پہاڑ پر ایک عام آدمی نہیں چڑھ سکتا، لیکن یہ عرب عراق میں رہنے والے آسانی سے ایک پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں۔ جب ان سے سوال ہوتا ہے کہ اتنی خطرناک گھاٹیوں پر آپ کیسے رہتے ہیں، کس طرح سے آپ سفر کرتے، تو یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں بی بی ام البنین سے توسل کرتے ہیں، ہمارا راستہ کٹ جاتا اور ہمیں معلوم بھی نہیں چلتا۔ عزیزان گرامی قدر، یہی وجہ ہے کہ علماء متقدمین نے ایک طریقہ بیان کیا ہے، ایک نصیحت کی ہے کہ اگر انسان اپنے آپ کو بند گلی پر محسوس کرے، کوئی ایسی دعا جو اس کی قبول نہیں ہو رہی، جو پریشان حال ہیں، بے روزگار ہیں، یا کسی ذہنی کرب میں مبتلا ہیں، کسی اسٹریس میں مبتلا ہیں، تو اس اسٹریس سے نکلنے کا طریقہ، اس بے روزگاری سے نکلنے کا طریقہ، کسی کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی ہو تو اس کے لیے جو طریقہ وضع کیا گیا، بیان کیا گیا کچھ علماء نے، کچھ عرفاء نے، وہ تسبیح بی بی ام البنین ہے۔ یہ تسبیح پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ 100 مرتبہ بی بی ام البنین پر سلام اللہ علیہ پر درود پڑھا جائے، اور اس ایک تسبیح یعنی 100 دانے ہوتے ہیں، ایک تسبیح میں 100 دانے پر درود کی تسبیح پڑھی جائے، اور بی بی کی پاک روح کی بارگاہ میں اسحال کر دیا جائے، اور پھر بی بی سے ان کے بیٹوں کا واسطہ دے کر، ان کے سید و سردار مولا حسین کا واسطہ دے کر دعا طلب کی جائے۔ انشاءاللہ یہ دعا پروردگار بہت جلد بی بی کے صدقے میں، بی بی ام البنین کے صدقے میں ضرور قبول کر لیتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ بی بی ہے کہ جس کا بیٹا باب الحوائج، اور جس کی دعا کرنے کا طریقہ یا کاشف الکرب ان وجہ الحسین اکشف کربی بے حق اخی الحسین، اے وہ عباس، مولا عباس کہ جس نے اپنے بھائی حسین کے چہرے سے پریشانی کو دور کیا، میری پریشانی کو بھی دور کرے۔ ہم اسی حضرت عباس کی والدہ گرامی کی تسبیح کے متعلق گفتگو کر رہے تھے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ام البنین سے عقیدت بڑھے، اور جو پریشان حال ماں بہنیں ہیں وہ اس تسبیح کے ذریعے اپنے گھر کی پریشانیوں، اپنے بچوں کی تربیت کی جو پریشانی ہے اس کو دور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔